پارلیمنٹ کی اس بلڈنگ میں ملکی جمہوریت کے دو اہم ادارے قائم ہیں، ایک سینٹ جسے ایوان بالا کہا جاتا ہے، جبکہ دوسرا قومی اسمبلی ہے جسے ایوان زیریں کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ دونوں ادارے حالانکہ قانون سازی کا کام کرتے ہیں، لیکن سینٹ قومی اسمبلی سے کافی مختلف ہے۔ دونوں میں کیا فرق ہے، اس کے لیے پہلے قومی اسمبلی کے بارے میں جانتے ہیں۔ قومی اسمبلی میں عوام کے منتخب کردہ نمائندے موجود ہوتے ہیں، جنہیں ہم MNA یا ممبر قومی اسمبلی بھی کہتے ہیں۔ ان کا انتخاب براہ راست میرے اور آپ کے ووٹوں سے ہوتا ہے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کا سب سے اہم فرق یہاں صوبوں کو ملنے والی نشستیں ہیں۔ قومی اسمبلی میں نشستیں آبادی کے حساب سے دی جاتی ہیں۔ حالیہ مردم شماری کے بعد قومی اسمبلی کی نشستوں میں تبدیلی آئی ہے، لیکن اس کا اطلاق اگلے الیکشن سے ہوگا، اس لیے ہم قومی اسمبلی کی موجودہ نشستوں کی بات کرتے ہیں۔ قومی اسمبلی کی کل 342 نشستیں ہیں، جن میں 272 جنرل ہیں۔ ان نشستوں میں چونکہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، اس لیے آبادی کے لحاظ سے پنجاب کی 148 جنرل نشستیں ہیں، جبکہ بلوچستان کم آبادی کے باعث ایوان میں 14 جنرل نشستوں پر نمائندگی رکھتا ہے، یعنی قومی اسمبلی میں کسی بھی قانون سازی میں ایک بڑے صوبے کی رائے چھوٹے صوبے کی رائے پر حاوی ہو سکتی ہے۔ ایسے میں سینٹ اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ سینٹ میں براجمان افراد سینیٹر کہلاتے ہیں اور ایوان میں صوبوں کے نمائندے ہوتے ہیں، جن کا انتخاب آپ کے اور میرے ووٹوں سے نہیں ہوتا، بلکہ صوبائی اسمبلی میں موجود ممبر صوبائی اسمبلی یا MPs کرتے ہیں۔ سینٹ میں صوبہ چھوٹا ہو یا بڑا، سب کو برابر نمائندگی حاصل ہوتی ہے، جس کے باعث قومی ہم آہنگی اور برابری کو فروغ ملتا ہے۔ مثلا سینٹ کی اس وقت کل نشستیں 104 ہیں، جن میں 66 جنرل، 17 خواتین، 17 ٹیکنوکریٹس یا علماء، جبکہ 4 نشستیں اقلیتوں کی ہوتی ہیں، جن میں ہر صوبے کو 14 جنرل، 4 خواتین، 4 ٹیکنوکریٹس یا علماء اور 1 اقلیت کی نشست دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ وفاقی دارالحکومت اپنی جداگانہ حیثیت کے باعث سینٹ میں 2 جنرل، 1 خواتین اور 1 علماء یا ٹیکنوکریٹ کی نشست پر نمائندگی حاصل کر پاتا ہے۔ اس کے علاوہ فاٹا کی موجودہ سینٹ میں 8 نشستیں ہیں، لیکن خیبر پختونخوا میں انضمام کے بعد حالانکہ فاٹا کی 8 نشستیں ختم کر دی گئیں، تاہم فاٹا کے منتخب اراکین مدت پوری ہونے تک سینٹ کا حصہ رہیں گے۔ اس لیے موجودہ انتخابات میں فاٹا کے 4 سینیٹرز کی مدت مکمل ہونے کے باوجود ان نشستوں پر انتخابات نہیں ہو رہے، اور حالیہ انتخابات مکمل ہونے کے بعد سینٹ کی نشستیں 100 رہ جائیں گی۔ سینٹ کے قیام کا فائدہ یہ ہے کہ اگر قومی اسمبلی سے کوئی بل واضح اکثریت سے منظور ہو جاتا ہے اور چھوٹے صوبوں کو لگتا ہے کہ اس میں ان کا موقف شامل نہیں ہوا، تو سینٹ میں وہ صوبے مساوی نمائندگی ہونے کے باعث اس بل کو روک سکتے ہیں اور اپنا موقف شامل کروا سکتے ہیں۔